ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مالک اشتر نخعی شخص کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اشتر نخعی کو شیعہ حضرات بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتر نخعی ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا تھا، اور یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ برپا کرنے والے چند اہم اشخاص میں سے ایک تھا۔ اور دوسرا، یہ آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کا سخت دشمن تھا۔ امہات المؤمنین بھی اس شخص سے بہت زیادہ متنفر تھی، جیسا کہ آئندہ حوالہ جات سے آپ کو معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ سے شیعہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انجینئر مرزا جہلمی اہل سنت سے زیادہ شیعہ کی وکالت کرتا ہے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آنے والے ہر شخص کی عزت و عظمت کا قائل ہے۔ اسی طرح اس نے اشتر نخعی پر بیان دے کر بھی ہماری اس بات کی تصدیق کر دی۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال سے اور ائمہ محدثین کے اقوال سے آپ کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں اشتر نخعی کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے سنیے حدیث مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، پس اگر منافق لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کرے تو اس کو مت اتارنا حتیٰ کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، بلکہ ایک راوی کے علاوہ اس کے سارے راوی صحیح بخاری کے ہیں۔ اب اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کو ایک قمیص پہنائے گا، یعنی آپ کو خلافت عطا کرے گا، اور کچھ لوگ زبردستی آپ کو خلافت سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ان لوگوں کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ منافق لوگ ہوں گے، اور حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ادنا شخص بھی جانتا ہے کہ مالک اشتر نخعی ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے اتارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حتیٰ کہ اس شخص نے محاصرہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پانی بھی بند کیا، جیسے آگے ایک حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس روایت کی روح سے مالک اشتر نخعی منافق ٹھہرا۔ دوسرا والا سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ ایک آدمی گزرا سر ڈانپ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی گزر رہا ہے یہ اس وقت ظلمن قتل کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھاگ کے دیکھا یہ کون بندہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے 5953۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن شہید کیا جائے گا۔ آپ مظلوم اور آپ کو شہید کرنے والے، آپ کو قتل کرنے والے ظالم لوگ ہوں گے، اور انہی قتل کرنے والے لوگوں میں سے ایک اشتر نخعی تھا، جس نے محاصرہ کیا ہوا تھا، نہ باہر سے کسی بندے کو اندر جانے دیتا تھا اور نہ ہی کھانا پانی۔ تیسرا سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی 3 چیزوں سے بچ گیا وہ نجات پا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو میرا انتقال، اور دوسرا حق پر ڈٹ جانے والے خلیفہ کا قتل. یعنی وہ شخص نجات پائے گا جو اس خلیفہ کے قتل میں شریک نہیں ہوگا. مستدرک حاکم حدیث نمبر 4548. اس روایت کو حضرت امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ جو شخص اس حق پر ڈٹ جانے والے خلیفہ کے قتل میں شریک ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا. اور یہ بھی قتل کرنے والوں میں شریک تھا مالک اشتر نخعی. آگے سنیے، یہ تو 3 حوالہ جات ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا اشتر نخعی بیٹھا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کی طرف دیکھیں. تو پھر آپ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی تم میں سے ہے، تمہارے قبیلے کا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہمارے قبیلے کا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اس کو قتل کرے، اللہ امت کو اس کے شر سے بچائے. اللہ کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بے شک ایک دن لوگوں کو اس سے بہت تکلیف پہنچے گی. السنہ للخلال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 516. یہ روایت تاریخ بغداد میں بھی ہے، تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے. اس کے ایک راوی پر بعض لوگوں نے جرح کرنے کی کوشش کی تو خطیب بغدادی نے ادھر ہی جواب دے دیا کہ وہ راوی اس میں منفرد نہیں ہے بلکہ عباس بن طالب نے اس کی مطابقت کی ہے اور وہ بھی صدوق راوی ہے. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہیں، فراست مومن انہوں نے اس وقت دیکھ کے بتلا دیا تھا کہ اس شخص کو اللہ قتل کرے، اس کے شر سے اللہ امت کو بچائے. ایک دن ایسا آئے گا لوگوں کو اس آدمی سے بہت تکلیف پہنچے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل صحیح نکلی. اب جس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امت کو اس کے شر سے بچائے، وہ شخص ہمارے لیے حضرت اور رحمہ اللہ قابل عزت کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اہل سنت کا مسلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے اوپر کھڑا ہے. ہم ان کو چھوڑ کے الگ سے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی مسلک قائم نہیں کر سکتے. آگے سنیے، بڑا زبردست حوالہ ہے. حضرت کنانہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، میں ان کی سواری کو کھینچ کر لے جا رہا تھا. ہم جا رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو کہتے ہیں ہمیں آگے ملا اشتر نخعی. تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خچر کو مارا. ایسی مار ماری کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گرنے کے قریب ہو گئی. تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھ جانے والوں کو کہ مجھے واپس لے چلو، یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے. اللہ اکبر. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کے اوپر غور کریں، کیا فرمایا جب اس آدمی نے، اب آگے کیا کہتے ہیں ذرا تابعی، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت صفیہ کے گھر اور حضرت عثمان کے گھر ایک لمبی لکڑی لگائی، اس کے اوپر سے ہم ان کو کھانا دیتے تھے. مسند ابن الجعد روایت نمبر 2666. ابن الجعد سے میں نے یہ روایت کیوں پیش کی ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اس شخص کے اقوال کو بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہیں. ورنہ یہ کنانہ والی روایت جس میں حضرت صفیہ نے اشتر نخعی کو کتا کہا ہے، یہ التاریخ الکبیر میں بھی موجود ہے، امام بخاری کی کتاب میں، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. اس بندے نے کھانا پانی روکا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں جس ہستی کی سواری کو مار رہا ہوں یہ مسلمانوں کی ماں ہے، یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آگے سے کیا فرمایا کہ مجھے واپس لے چلو، یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور شہادت میں شریک تھا یا نہیں تھا؟ صرف وہی قتل میں شریک نہیں ہوتے جنہوں نے عملاً قتل کیا ہو،
بلکہ چند لوگ اندر قتل کر رہے اور باہر محاصرہ کر کے کھڑے کہ باہر سے کوئی اندر نہ جائے, کھانا پانی اندر نہ جائے, یہ اس میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور پھر حضرت صفیہ نے اس کے لیے کیسا سخت لفظ بولا, ام المومنین صفیہ جس پہ راضی نہ ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, تو ہمارے لیے وہ شخص قابل عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سنیے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جب ایک تابعی نے کہا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, تو انہوں نے کئی باتیں فرمائی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا, شریک ہونے والے, قتل میں شریک ہونے والوں کو انہوں نے بد دعا دی. اس میں کہا وساق اللہ الی الاشتر سہم من سہامہ, فرمایا کہ اللہ اشتر نخی کو اپنے تیروں میں سے کسی تیر سے ہلاک کرے. مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 97. حضرت امام حسمی فرماتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا, اس کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے طلق کے, اور وہ بھی ثقہ ہے. حضرت صفیہ نے کتنا سخت لفظ بولا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بد دعا دی. اگر یہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بد دعا کیوں دی ہے؟ آج کے نام نہاد محقق سبائی لوگ حضرت عائشہ سے زیادہ جانتے ہیں اس وقت کے حالات کو, جو اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا, وہ زیادہ جانتی تھی, تو انہوں نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس کو اپنے تیر سے ہلاک کرے. اور تابعی کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کو حضرت عائشہ نے بد دعا دی اس کو حضرت عائشہ کی بد دعا پہنچی, اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا حال بڑا برا ہوا. آگے چلیے, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قتل میں شریک نہیں تھا. کیوں شریک نہیں تھا؟ یہ مشہور مورخ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے. انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت لکھی, اس کے بعد فرمایا اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو تب بھی وہ اشتر کا قتل جائز سمجھتے تھے, کیونکہ لأنہ من قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ, اس لیے کہ یہ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تھا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 347. مشہور مورخ محدث ناقد حضرت علامہ ذہبی نے لکھا کہ یہ بندہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ برپا کیا, اور یہ آپ کی طرف گیا اور اس نے بہت شر پھیلایا. تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر دی, صحابہ کرام کے اقوال بھی پیش کر دیے, اور 2 مشہور اور انتہائی قابل اعتماد مورخین کے حوالہ جات بھی پیش کر دیے کہ یہ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ اٹھانے والوں میں سے تھا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا. آگے سنیے, ہم نے ایک روایت پیش کی تھی السنن الخلال سے, اس کو حضرت امام احمد نے بیان کیا ہے, اور اس کے فوراً بعد حضرت امام خلال نے امام احمد کا ایک قول نقل کیا ہے, وہ سنیے ذرا. کہتے ہیں حضرت امام احمد سے پوچھا کہ مالک اشتر سے ہم حدیث لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ, اس سے حدیث مت لو. السنن الخلال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 517. اب آپ کو پتہ چل گیا احادیث مبارکہ سے بھی, اقوال صحابہ سے بھی, اور ائمہ محدثین کے حوالہ جات سے بھی کہ اس شخص کی اہل سنت کیا اہمیت ہے, اہل سنت اس شخص کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں.